بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اور جیسا کام لینا ہوتا ہے ویسی مہارت اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے۔ صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اس قدر مضبوط تھا کہ آپ اگر کوئی کتاب 3 مرتبہ پڑھ لیتے تو وہ پوری کتاب آپ کو حفظ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کا حافظہ اس قدر مضبوط تھا کیونکہ آپ نے بہار شریعت جیسی پھر کتاب بھی لکھنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے کام لینا ہوتا ہے اسے اچھی صحبتیں بھی عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے دادا جان سے علم حاصل کیا، چچا زاد بھائی سے علم حاصل کیا، پھر اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی کے مشہور شاگرد ہدایت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کیا۔ وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، علم حاصل کیا، فراغت ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا دیا۔ آپ نے وسیع احمد صورتی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی مدرسے مظہر الاسلام میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے اور کئی مدارس میں آپ پڑھاتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہے، اعلیٰ حضرت ہی کے آپ مرید ہیں۔ آ جائیے اب آپ کے علم کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقاہت جس چیز کا نام ہے وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں موجود ہے۔ آپ کی فقاہت کا اندازہ آپ بہار شریعت پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بہار شریعت اتنی سادہ انداز میں لکھی گئی ہے اور یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اردو زبان میں اتنی تفصیل سے، اتنی گہرائی سے اور اتنے سادہ انداز میں کوئی اور کتاب نظر نہیں آتی۔ میں نے یہ کتاب جب میں حفظ کر کے فارغ ہوا درس نظامی میں داخلے سے پہلے یہ کتاب لی تھی۔ یہ کتاب عوام کے لیے بھی مفید ہے۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو یہ کتاب عوام کے لیے بھی، کیونکہ اس وقت تو میں پڑھا ہوا نہیں تھا، سمجھ آتی تھی۔ ہاں بہت سے مسائل اس وقت سمجھ میں نہیں آتے تھے، بہت سے ابواب سمجھ میں نہیں آتے تھے یا بہت سے جزئیات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن عوام بھی اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ اگر دوران مطالعہ آپ کو لگے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کسی عالم سے دریافت کریں، پوچھیں، سمجھیں۔ طلباء کو میں کہوں گا کہ اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں، فراغت ہو جاتی ہے، فقہ کے ضروری مسائل سے بھی آگاہی نہیں ہوتی۔ بہار شریعت پڑھیں، آپ قدوری پڑھ رہے ہیں، نور الیضا پڑھ رہے ہیں یا اور کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں فقہ کی، تو آپ اس کتاب کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کا باب چل رہا ہے، مثال کے طور پر آپ تیمم کے مسائل پڑھ رہے ہیں تو آپ بہار شریعت سے بھی اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ بہار شریعت میں قدوری ہو گئی یا نور الیضا ہو گئی یا جو بھی کتابیں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں کسی بھی باب میں اتنے تفصیل سے مسائل نہیں ملیں گے جتنے تفصیل سے آپ کو بہار شریعت میں مسائل مل جائیں گے۔
لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ آپ بہار شریعت کا مطالعہ کرتے رہیں۔ میں مدرسین سے بھی کہوں گا جو تدریس کرتے ہیں، الحمدللہ مجھے ایک ٹائم ہو گیا تدریس کرتے ہوئے، اور فقہ کی تمام کتب کو میں شاید کہ بعض کتابوں کو کئی مرتبہ پڑھا چکا ہوں۔ جب بھی میں نے فقہ کی کوئی کتاب پڑھانی ہوتی ہے تو میں بہار شریعت کا ساتھ میں مطالعہ کرتا ہوں۔ اس سے بہت سے فوائد مجھے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں تفصیلاً گفتگو کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کئی عربی یا اردو شروحات کا مطالعہ کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن فقہی جزئیات کو سمجھنے کے لیے سہل انداز میں تفصیلاً آپ کو بہار شریعت میں یہ تمام باتیں مل جائیں گی، تو آپ کو بہار شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ میں دورے تک بھی الحمدللہ تقریباً کوئی 4 یا 5 سال سے دورہ پڑھا رہا ہوں، تو دورے تک بھی جب میں کوئی کتاب پڑھا رہا ہوتا ہوں حدیث کی، تو میں بہار شریعت سے کئی مرتبہ استفادہ کرتا ہوں۔ تو بہار شریعت کو پڑھیے۔ ہاں یہ میں کہوں گا کہ جو ابتدائی طلباء ہیں انہیں ضروری مسائل کو سمجھنے کے لیے آسان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہار شریعت میں تو تفصیلاً ایک بات ہے، اور عوام کو بھی جیسے فرض علوم پر کوئی کتاب مشتمل ہو اس کا آپ مطالعہ کر لیں، تاکہ ضروری مسائل کم از کم جو روز مرہ پیش آنے والے مسائل ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ آپ ڈائریکٹلی بہار شریعت کا مطالعہ کریں گے تو بہار شریعت میں ایسے بہت سے مسائل ذکر ہیں جو کہ عموماً پیش نہیں آتے یا شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں۔ تو بہرحال بہار شریعت سے پہلے ان کتب کا مطالعہ کرنا بے حد مفید رہے گا جو مختصر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز کے مسائل پر کوئی مختصر سی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر لیں تاکہ نماز درست ہو جائے۔ تو صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔